ایک زمانہ گزرا، کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو بے حد انصاف پسند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی روتا پیٹتا اس کے پاس آیا اور بولا، السلام علیکم قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک فرید نامی نوجوان رہتا ہے۔ 2 ماہ گزرے، اس نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، مگر اب وہ انہیں واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں نے پائی جوڑ کر وہ روپے جمع کیے تھے، خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور اس کے پڑوسی فرید کو عدالت میں بلوایا اور کہا، نوجوان، تم نے اس شخص سے جو 500 روپے ادھار لیے تھے، تم اسے واپس کیوں نہیں دیتے؟ فرید کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، جناب، 500 روپے تو میں نے ہی اسے ادھار دیے تھے۔ انعام نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ یہ روپے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے اور مجھے بہت جلد واپس کر دے گا۔ انعام نے چلا کر کہا، دیکھا حضور قاضی صاحب، اب یہ آپ کے سامنے صاف جھوٹ بول کر مجھ سے مزید 500 روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا۔ قاضی صاحب، اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیجیے۔ قاضی نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرایا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ ان میں کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ فرید کہتا تھا کہ انعام نے اس سے 500 روپے ادھار لیے تھے اور انعام کہتا تھا کہ اس نے 500 روپے فرید کو دیے تھے۔ قاضی نے عدالت برخاست کی اور 2 دن کے بعد ان دونوں کو عدالت میں آنے کا حکم دیا۔ جب قاضی گھر پہنچا تو اسے پریشانی ہوئی۔ 2 دن کے بعد اسے فیصلہ سنانا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے دونوں نوجوانوں کی ایمانداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اگلے دن شام کو اس نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدلا اور انعام کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گرا دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انعام اپنے گھر سے نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر اشرفیوں کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی اور دوبارہ گھر کے اندر چلا گیا۔ قاضی ایک جگہ چھپا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے بھری دوسری تھیلی فرید کے دروازے پر پھینک دی اور دوبارہ اس جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرید بازار کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچا، اس کی نظر تھیلی پر پڑی۔ اس نے جھک کر تھیلی اٹھا لی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھانے لگی تھی۔ قاضی پہلے انعام کے مکان پر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ پہلی دستک پر ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا انعام ہی تھا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انعام نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی تو دروازہ کھٹکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ اندر آ جائیے بابا، انعام ایک طرف کو ہٹتے ہوئے بولا۔ قاضی گھر میں داخل ہو گیا۔ انعام اسے لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان پر 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، آپ دور سے آ رہے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پہلے کھانا کھا لیں، انعام نے کہا۔ یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ قاضی نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ انعام کی ماں نے قہوہ بھی تیار کر لیا تھا اور اب وہ لوگ گرم گرم قہوہ کی چسکیاں لے رہے تھے۔ انعام نے بتایا، شہر میں میری شکر کی ایک دکان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا 7 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے اب گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہی ہے۔ قاضی اس کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو انعام نے بھی محسوس کر لیا تھا۔
کیا ہوا بابا، کیا آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری اشرفیوں کی تھیلی پتہ نہیں کیا ہوئی، قاضی اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا۔ اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر انعام چونکا۔ ایک اشرفی کی تھیلی تو مجھے بھی اپنے دروازے سے پڑی ہوئی ملی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ گیا۔ تھیلی دیکھ کر قاضی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ارے ہاں بھائی، یہی تو میری تھیلی ہے اور اس میں پورے 97 اشرفیاں ہیں، قاضی نے کہا۔ شکر ہے آپ کی امانت آپ کو مل گئی، انعام نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا تم نے اپنی ایمانداری داری سے میرا دل خوش کر دیا ہے، خدا تم جیسی نیک اور فرمانبردار اولاد ہر کسی کو دے۔ پھر وہ انعام کے گھر سے نکل کر فرید کے مکان پر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے فرید کی دھاڑ سنائی دی۔ کون ہے بے، کیا دروازہ توڑ دے گا؟ اس کے ساتھ ہی ایک بچے نے دروازہ کھولا اور قاضی کو دیکھ کر اندر کی طرف منہ کر کے بڑی زور سے چلایا، ابا جان، دروازے پر ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر فرید آ گیا۔ وہ بھی قاضی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ بوڑھے کو گھورتے ہوئے بولا، کون ہو تم، کیا کام ہے؟ بھائی صاحب، میں ایک پردیسی ہوں، میری ایک اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے، اگر تمہیں ملی ہو تو دے دو، بڑی مہربانی ہوگی، قاضی نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا تم نے ہم لوگوں کو چور چکا سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہیں دیکھو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلے آنا ضروری تھا؟ فرید نے قاضی کو خون خوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی، اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی ہے تو کوئی بات نہیں، خدا نخواستہ میں تم پر الزام تو نہیں لگا رہا ہوں، قاضی نے کہا۔ الزام لگا کر دیکھو، ہاتھ پاؤں ایک کر دیتا ہوں میں، فرید نے نتنے پھڑ پھڑاتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھ سے ایسے انداز میں بات کرنا زیب نہیں دیتی، قاضی اسے سمجھانے لگا۔ فرید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دھڑاکے سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن انعام اور فرید دونوں پھر قاضی کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہاں پر اور بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے، میں نے ان دونوں کا امتحان لیا جس پر انعام پورا اترا، لہٰذا یہ عدالت فرید کو جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت اور ایک اچھے نوجوان پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں 50 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ انعام کے روپے اسے واپس مل گئے۔ انعام اپنی ایمانداری کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ قاضی بھی انعام کی ایمانداری سے بہت خوش تھا، جبکہ فرید جیسے مکار شخص سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ پورے شہر میں بدنام ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز تنگ آ کر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں روانہ ہو گیا۔